بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں ہمارے جو بزرگ تھے وہ کیسے کہ اپنے آخرت کے لیے مال کو اعمال کو جمع کرتے تھے، کہ اچھے مال کو کیسے وہ جمع کرتے تھے، ان کے کیا واقعات تھے، کیسے کیسے ان کے ساتھ واقعات ہوئے۔ تو وہ یہ اصل میں ہے کیا کہ یہ ہمارے لیے یہ ایک سبق آموز چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ لیکن ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں دنیا میں، دنیا کا مال و متاع میں، ہمیں تو کسی اور چیز کی یاد ہی نہیں نا، ہمیں تو مرنا یاد ہی نہیں۔ اگر مرنا یاد ہو تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت کبھی نہ ہو۔ دیکھیں سیاست میں کیا ہو رہا ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو موت یاد نہیں، آگے اللہ کے سامنے پیش ہونا وہ ان کو یاد نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کرسیوں پہ، یہ سزا ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ لیکن یہ اتنے بیوقوف ہیں، یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، کتنے لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے، اور زیادہ نے تو ضلالت ہی حاصل کی۔ کوئی کام میں کوئی جو کہ اس ضلالت سے بچا ہوگا، ورنہ کوئی بھی جو جاتا ہے کرسی چھوڑتا ہے اس کے بعد اس کے پیچھے ایک کہ ضلالت کا ڈنڈورا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کو، کہ کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی چینلوں پہ، کبھی کسی جگہ پہ اس کو ایسا ذلیل کیا جاتا ہے۔ پھر بھی یہ دیکھو یہ لوگ اس کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ جب چھوٹتی ہے تو یہ ذلیل کر دیتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے جو اکابرین تھے وہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ خود لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو اپنے خاندان میں کسی نکاح شادی کی تقریب میں جانا ضروری تھا، اور گھر میں انہوں نے کچھ مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، تو مجھے جاتے ہوئے وہ کہہ گئے کہ ان مرغیوں کو اتنے بجے پانی دے دینا، دانہ ڈال دینا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ پہلے ایک دن تو میں نے اہتمام سے چیزیں ڈال دی، دوسرے دن جب میں تفسیر بیان القرآن میں لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں کوئی نقطہ نہیں آ رہا تھا، طبیعت ہی نہیں چل رہی تھی۔ میں نے احادیث کو دیکھا، تفسیر کو دیکھا، غور کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھوں، لیکن جیسے طبیعت بند ہو گئی تھی۔ میں بڑا حیران سوچتا رہا کہ آج میری طبیعت قرآن کی تفسیر لکھنے میں کیوں نہیں چل رہی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کچھ مجھ سے گناہ تو سرزد نہیں ہوا کہ جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے علوم معارف کو روک دیا ہو۔ فرمانے لگے میں برابر سوچتا رہا کہ کوئی بھی کام تو میں نے خلاف شرع نہیں کیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ کہنے لگے کہ اچانک مجھے خیال آیا، اوہو، کیونکہ ان مرغیوں کو دانہ ڈالنا روز کا تو میرا کام نہیں تھا، کہ وہ ابھی میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اور میں بھول گیا تھا۔ تو اس دن دوپہر ہو گئی تھی اور مرغیاں بھوکی پیاسی تھی۔ میں اسی وقت اٹھا اور جا کے میں نے مرغیوں کو دانے ڈالے، پانی دیا۔ جب مسلح پر آ کر بیٹھا تو پھر اللہ نے علوم و تفسیر کی بارش فرما دی۔ اگر گھر میں مرغیاں بھوکی پیاسی ہیں، اس پر علوم و معارف کو اللہ روک دیتا ہے، تو اگر گھر میں ماں بھوکی ہو، باپ کا دل دکھایا ہو، بہن بھائی کا دل دکھایا ہو، رشتہ دار اور پڑوسی کا دل دکھایا ہو، تو ہمیں علوم و معارف کیسے ملیں گے؟ کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی کا کہ آپ نے دل دکھایا تو اللہ کہ آپ کے جو اوپر اس کا کرم ہوتا ہے نا وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ کہ پھر آپ کے عقل میں کوئی چیز نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم
یعنی کہ ان چیزوں کو بڑا چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ ان کا چھوٹے چھوٹے واقعات بھی جو ہوتے تھے نا وہ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے چاروں طرف دیکھیں، آپ محلے میں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، شہر میں دیکھیں، ملک میں دیکھیں، آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی بھائی؟ اللہ تو ناراض ہے۔ اللہ تو اس دن سے ناراض ہے جس دن یعنی کہ ہم نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آج تک ہم نے اس کے دین کو نافذ نہیں کیا، تو پھر پاکستان میں سکون کیسے؟ یہ امن اس وقت آئے گا جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے گا۔